کیا آپ کو اسکوبی ڈو کارٹون یاد ہے؟ جی ہاں، وہی کارٹون جس میں ایک کتا اور اس کی ٹیم ہر بار ایک نئی مسٹری، ایک نئی پہیلی سلجھاتے تھے۔ وہ خاص طور پر ایسی جگہوں پر جاتے تھے جو ہانٹیڈ ہوتی تھی، اور پھر وہاں سے جن، بھوت، چڑیل کے بجائے کوئی انسان نکلتا تھا۔ پر کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اتنی زیادہ مسٹریز انہوں نے اتنی آسانی سے کیسے سلجھا لی؟ کیا یہ صرف کارٹونز تھے، کوئی شو تھا، یا اس کے پیچھے کوئی خوفناک حقیقت تھی؟ یہ تھا سال 1978۔ امریکہ کی ایک سیکرٹ ایجنسی کرو نے ایک خفیہ پروجیکٹ شروع کر دیا۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا پروجیکٹ اسکوبی۔ اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ٹیم بنائے جو وہ کیسز سالو کرے، وہ مسٹریز سالو کرے جو عام پولیس کے بس کی بات نہیں تھے۔ اور کرو نے اس ٹیم کے لیے 5 خاص قسم کے لوگوں کو چنا۔ ان میں 2 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں اور ایک کتا تھا۔ پہلا ایجنٹ فریڈ، ایک ٹیم لیڈر تھا۔ دوسری ویلما، ایک ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھی جس کے پاس ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلوشن تھا۔ تیسری ڈیفنی، ایک کمپلیٹ انفارمیٹیو لڑکی، یعنی چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا۔ چوتھا شیگی، ایک ایتھلیٹ جسے صرف ابھی ٹیسٹ سبجیکٹ کے طور پر لیا جا رہا تھا، جو بظاہر دیکھنے میں جوکر تھا، مزاحیہ تھا، لیکن اس ٹیم کا سب سے خطرناک ایجنٹ تھا۔ اور آخر میں ایک کتا جو اسپیشلی طور پر ٹرینڈ کیا گیا تھا، جس کا نام تھا اسکوبی۔ یہ ڈاگ کوئی عام ڈاگ نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ کرو نے اسے کسی خاص قسم کی لیب میں تیار کروایا تھا۔ اس ڈاگ کے جینز میں سائنٹسٹ نے بہت سارے ایکسپیریمنٹ کر رکھے تھے۔ اس کی خاص بات یہ تھی، یہ ڈاگ انسانوں کی طرح سوچ سکتا تھا، وہ انسانوں کی زبان سمجھ سکتا تھا، اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ یہ سوئے ہوئے انسان کے خواب کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ اور یوں یہ ٹیم مکمل ہوئی، اور پھر یہ ریئل ٹیم مسٹریز اور کیسز سالو کرنے لگی۔ ہر بار کارٹونز میں ہمیں دکھایا گیا کہ ہر بھوتیا جگہوں کے پیچھے جن، بھوت یا کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہوتی تھی، بلکہ ایک ماسک میں موجود انسان ہوتا تھا۔ یعنی امریکنز کو بلیو دلوایا گیا کہ سپر نیچرل نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، جن، بھوت، چڑیل کچھ نہیں ہوتے۔ اور پھر ان کارٹونز کی کوئی پراپر اینڈنگ نہیں کی گئی، کوئی خاص اینڈنگ نہیں کی گئی، بس ایک دم سے بند کر دیا گیا۔ وجہ تھی ایک ایسا مشن جس نے اسکوبی ڈو کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ تھا سال 1992۔ ایک مشن کے بعد آفیشلی ریکارڈ لیک ہو گیا۔ اس ریکارڈ کے مطابق آپریشن A35 فیلڈ، ایجنٹ شیگی ڈیڈ اور اسکوبی ڈاگ مسنگ۔ وہ مشن کیا تھا اور وہ ڈاگ کہاں گیا، کدھر غائب ہو گیا؟ دراصل سال 1984 میں کرو کو ایک خفیہ معلومات ملی۔ انہیں معلوم ہوا کہ جیسے انہوں نے اسکوبی ڈاگ کو لیب میں بنایا ہے، ویسے ہی ایک گروپ انسانوں کے اندر جینیٹکلی چینجز کر کے سپر پاور گرلز بنا رہے ہیں۔ یہ 3 لڑکیاں ہوں گی جو لیب میں تیار ہو رہی ہیں۔ ان تینوں کے اندر بہت سی پاورز ہوں گی، یہ اڑ سکیں گی، فائٹ کر سکیں گی، اور سب سے خوفناک بات یہ ہے، ان کی عمر نہیں بڑھے گی۔ اس پروجیکٹ کا نام تھا پروجیکٹ بلوزم۔ ایجنسی کی یہ معلومات حد سے زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہر آنے والی انسانی نسل کی جینز کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی رہے گی۔ کرو نے فوری طور پر ٹیم اسکوبی کو ریڈی کیا اور اس خفیہ مشن پر بھجوا دیا۔ ان کا تب کام تھا لیب کو ڈسٹرائے کرنا اور اس میں موجود ہونے والے کام کو، پروجیکٹ کو ختم کر دینا، پھر چاہے وہ کسی بھی مرحلے پر کیوں نہ ہو۔ لیکن لیب میں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ اپنا پروجیکٹ بلوزم تقریباً مکمل کر چکے ہیں اور 3 پاور آف گرلز بن چکی ہیں، اور ٹیم اسکوبی کے دھاوا بولنے پر سب ایکٹیو ہو گئے۔ اس آپریشن میں لیب کو تباہ کرتے وقت 2 غلط کام ہو گئے۔ ایک تو وہاں پر موجود ریڈیو ایکٹیو مادہ مسلسل نکلنے لگا، اور دوسرا پاور آف گرلز اسکوبی ڈاگ کو لے کر بھاگ گئی۔ اس مشن میں شیگی کی موت ہو گئی، اسکوبی ڈاگ مسنگ ہو گیا، جس کے بعد بقایا ایجنٹ جو 3 رہ گئے تھے، ان کا ایجنسی نے کیا کیا کسی کو علم نہیں ہوا۔ لیکن اس مشن کے بعد ایجنسی نے شیگی کی لاش کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہے۔ معلوم نہیں اس کی ڈیڈ باڈی کدھر گئی۔ آج بھی بہت بار اسکوبی ڈاگ کو نیواڈا ڈیزرٹ کے قریب کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا گیا ہے، اور یہ وہی ڈیزرٹ ہے جہاں سے وہ پاور آف گرلز بھاگی تھی۔